الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ 12 پارہ پڑھیں گے اور اس کے جو اہم مضامین ہیں، اہم سبجیکٹ ہے جس کو اللہ رب العزت نے اس بارے میں منشن کیا ہے، اس کو تھوڑا ایکسپلور کر کے آپ لوگوں کے سامنے پڑھائیں گے۔ تو اس بارے میں 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ وہ ہے جو سورہ ہود پر مشتمل ہے۔ ایکچولی سورہ ہود کی ابتدائی 5 آیت جو ہے نا وہ 11ویں پارے میں ہیں اور باقی صورت جو ہے نا اس بارے میں منشن کیا گیا ہے۔ اور دوسرا حصہ اس بارے کا وہ ہے جس میں سورہ یوسف کا بقیہ حصہ اس میں منشن کی گئی ہے، یعنی سورہ یوسف کا ابتدائی حصہ اس بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ جو باقی سورہ ہود پر مشتمل ہے، اس میں اللہ رب العزت نے 4 اہم سبجیکٹ بیان کی ہے، 4 اہم مضامین بیان کیا ہے۔ پہلا مضمون قرآن کی عظمت ہے، دوسرا مضمون توحید کا بیان ہے اور توحید کے دلائل کا بیان ہے، تیسرا مضمون رسالت اور اس کی اس بات کے لیے 7 انبیاء کرام علیہ السلام کی واقعات ذکر کی گئی ہیں، اور چوتھا مضمون قیامت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلا مضمون اس کو تھوڑا ایکسپلور کرتے ہیں۔ قرآن کی عظمت، جو اس کے بارے میں 2 چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ پہلا، قرآن اپنی آیات، معانی اور مضامین کے اعتبار سے محکم کتاب ہے اور اس میں کسی بھی اعتبار سے فساد اور خلل نہیں آ سکتا، اور نہ اس میں کوئی تعارض یا تناقض پایا جاتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ اس کے محکم ہونے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اس کی تفصیل اور تشریح اس ذات نے کی ہے جو حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ اس کا ہر حکم کسی نہ کسی حکمت پر مبنی ہوتا ہے اور اسی انسان کے ماضی، حال، مستقبل، اس کی نفسیات، کمزوریوں اور ضروریات کا بخوبی علم ہے۔ اور دوسرا چیز اس کی ضمن میں یہ فرمایا گیا کہ منکرین قرآن کو چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر واقعی قرآن انسانی کاوش ہے اور آپ سمجھتی ہے کہ یہ ایک افتراء ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہے، تو تم بھی اس جیسے 10 صورتیں بنا کر لو، ہم تمہارا بات کو جو ہے نا قبول کریں گے اور مانیں گے کہ واقعی یہ قرآن جو ہے نا انسان کی کاوش ہے اور انسان کا افتراء ہے۔ دوسرا مضمون توحید ہے اور توحید کی کچھ دلائل بیان کی گئی ہیں۔ تو اس کے ضمن میں یہ بیان کیا گیا کہ سارے مخلوق کو رزق دینے والا اللہ ہی ہے، خواہ وہ مخلوق انسان ہو یا جنات ہو، چوپائے ہو، کہ آسمان اور زمین کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ تیسرے مضمون میں رسالت اور اس کی اس بات کے لیے 7 انبیاء کرام علیہ السلام کی واقعات ذکر کی گئی ہے۔ پہلا قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے۔ اس کا خلاصہ میں بیان کرتا ہوں کہ ان کی قوم ایمان نہیں لے آئی سوائے چند لوگوں کے، تو انہوں نے اللہ کے حکم سے پھر مسلمان جنہوں نے ایمان لے آئی تھی کشتی بنائی اور ایمان والے محفوظ رہے، باقی سب لوگ جو ہے نا غرق ہو گئے۔ دوسرا قصہ حضرت ہود علیہ السلام کا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کی قوم میں سے جو ایمان لے آئے وہ کامیاب ہوئی، باقی سب پر بادی سرسر کی صورت میں اللہ کا عذاب آیا۔ اور تیسرا قصہ حضرت صالح علیہ السلام کا ہے کہ ان کی قوم کی فرمائش پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی نکالی، مگر قوم نے کیا کیا؟ قوم نے اسے مار ڈالا، تو ان پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہوا اور سب ہلاک ہو گئے۔ چوتھا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو اللہ نے بڑھاپے کی حالت میں بیٹا اسحاق علیہ السلام عطا فرمایا، اور پھر اسحاق علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یعقوب علیہ السلام جو ہے نا بیٹا دیا۔ پانچواں قصہ حضرت لوط علیہ السلام کا ہے کہ ان کی قوم کے لوگ بہت بدکار تھے، عورتوں کی بجائے لڑکوں کی طرف مائل ہوتی تھیں۔ کچھ فرشتے خوبصورت جوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے، ان کی قوم کے بدکار لوگ بھی وہاں پہنچ گئے اور حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ لڑکیوں سے شادی کر لو، مگر وہ نہ مانے، تو کیا ہوا؟ ان پر بھی اللہ کا عذاب نازل آیا۔ اس بستی کو زمین سے اٹھا کر الٹا دیا گیا اور ان پر جو ہے نا پتھروں کا عذاب نازل کیا گیا اور سب لوگ جو ہے نا ہلاک ہو گئے۔
چھٹا قصہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے کہ ان کی قوم کے لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، جنہوں نے نبی کی بات مانی بچ گئی، نافرمانوں پر چیخ کا عذاب آیا، سب لوگ ہلاک ہو گئے۔ اور ساتواں قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، تو اس کا خلاصہ یہ بیان کیا گیا کہ فرعون نے ان کی بات نہیں مانی، توحید کی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی اور اس کے ماننے والوں کو ناکام کر دیا اور جو ہے نا دریا میں غرق کر دیا۔ دیکھیے ایک طرف ان واقعات میں ایک طرف جو ہے نا تو عقل، فہم اور سمع بصر والوں کے لیے بے پناہ عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، اور دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلص اہل ایمان کے لیے تسلی اور ثابت قدمی کا سامان اور سبق ہے۔ اس لیے یہ واقعات بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کا حکم دیا گیا ہے، جو کہ حقیقت میں پوری امت کو حکم ہے۔ لیکن استقامت کوئی آسان چیز نہیں ہے، انتہائی مشکل صفت ہے جو اللہ کے مخصوص بندوں ہی کو حاصل ہوتی ہے۔ استقامت کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ استقامت کا مطلب ہے کہ پوری زندگی ان تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری جائے جن کے مطابق گزارنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ایک بہت مشکل صفت ہے، ہم دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں استقامت دے۔ چوتھا سبجیکٹ اس بارے کا قیامت کا تذکرہ ہے، تو اس کے بارے میں جو ہے نا روز یہ بیان کیا گیا کہ روز قیامت انسانوں کی دو قسمیں ہوگی، ایک بدبخت لوگ ہوگی، دوسرا نیک بخت لوگ ہوگی۔ بدبختوں کے لیے ہولناک عذاب ہوگا جب تک اللہ چاہے گی، حالت کفر پر مرنے والے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اور یہ بیان کیا گیا کہ نیک بختوں کے لیے اللہ نے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کی بے حساب نعمتیں رکھی ہیں۔ یہ تو اس بارے کا پہلا حصہ تھا جو سورہ ہود پر مشتمل تھا۔ اب آتے ہیں اس بارے کا دوسرا حصہ جس میں سورہ یوسف کا ابتدائی حصہ جو ہے نا مینشن کی گئی ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بالتفصیل بیان کیا گیا ہے۔ اس واقعے کا خلاصہ ذکر کرنے سے پہلے میں جو ہے نا آپ لوگوں کو ایک تمہید بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے تمام انبیاء کرام کے قصے قرآن میں بکھرے ہوئے ہیں، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پورا کا پورا صرف اسی صورت میں ہے۔ دوسری صورتوں میں ان کا نام تو آیا ہے مگر قصہ تھوڑا سا بھی کسی اور صورت میں مذکور نہیں ہے۔ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی بہت زیادہ مشابہ ہے۔ یہ بات جو ہے نا سمجھنے کے قابل ہے، اس کو غور سے سنیں۔ یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے ساتھ بہت زیادہ مشابہ ہے اور جو ہے نا مناسبت رکھتی ہے۔ وہ کیسے؟ آپ علیہ السلام کی بھی قریشی بھائیوں نے آپ سے حسد کیا، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اپنے بھائیوں نے کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر جانا پڑا، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے نا ہجرت کرنا پڑا وہاں سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کوے میں رہے، آپ علیہ السلام غار ثور میں رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے نا وزیر بنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اسلامی مملکت کے حاکم بنے۔ بعد میں بھائی ان کے شرمندہ ہو کر آئے حضرت یوسف علیہ السلام کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی فتح مکہ کے موقع پر سب لوگوں نے گردنیں جو ہے نا جھکا لی، اور دونوں نے کیا کہا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آپ لوگوں پر جو ہے نا کوئی ملامتی بھی نہیں ہے، اور فتح مکہ کے موقع پر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آپ لوگوں پر جو ہے نا کسی قسم کی ملامتی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن سے تم پر کچھ عتاب و ملامت ہی نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے نا یہی فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا فتح مکہ پر کہ آج میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بتایا تھا، اور پھر ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم۔ تو فتح مکہ کی جو مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ حیران ہو گئے کہ اللہ اکبر، یہ صفت تو انبیاء کی ہو سکتی ہے، عام بندے کا ایسا صفت نہیں ہو سکتا، اتنے اونچے اخلاق نبی کا ہو سکتا ہے، کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ اور جو ہے نا اس کے ضمن میں بھی اور بہت سے واقعات ہیں جو مفسرین نے واقعات میں لکھے ہیں۔ یہ تو تھوڑا سا تمہید تھا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ خلاصتاً اجمالاً جو ہے نا میں بیان کرتا ہوں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔
حضرت یوسف علیہ السلام ان میں سے غیر معمولی طور پر حسین تھی، سبحان اللہ۔ ان کی سیرت اور صورت دونوں کی حسن کی وجہ سے ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے والد گرامی کو اپنا خواب سنایا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہی ہے۔ ان کے والد نے انہیں منع کیا کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ تو باپ کی بیٹی سے اس محبت کی وجہ سے بھائی حسد میں مبتلا ہو گئی۔ وہ اپنے والد کو تفریح کا کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے گئی اور آپ کو کنویں میں گرا دیا۔ وہاں سے ایک قافلہ گزرا، انہوں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو اندر سے آپ علیہ السلام نکل آئے۔ قافلے والوں نے مصر جا کر بیچ دیا۔ عزیز مصر جو مصر کا بادشاہ تھا اس نے خرید کر اپنے گھر میں رکھ لیا۔ جوان ہوئی تو عزیز مصر کی بیوی آپ پر فریفتہ ہو گئی، اس نے برائی کی دعوت دی، آپ نے اس کی دعوت ٹکرا دی۔ عزیز مصر نے بدنامی سے بچنے کے لیے آپ علیہ السلام کو جیل میں ڈلوا دیا۔ پھر کیا ہوا، قید خانے میں بھی آپ نے دعوت و توحید کا سلسلہ جاری رکھا، اللہ اکبر، جس کی وجہ سے قیدی آپ کی عزت کرتے تھے۔ پھر کیا ہوا، بادشاہی وقت کے خواب کے صحیح تعبیر اور تدبیر بتانے کی وجہ سے آپ علیہ السلام اس کی نظروں میں جچ گئے۔ یہ دیکھیں یہاں حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے کیسے نکل گیا، کس وجہ سے، اپنے علم کی وجہ سے۔ علم ایک بہت بڑی دولت ہے، علم کی وجہ سے نہیں، علم کی وجہ سے نکل گیا، اپنے حسن کی وجہ سے نہیں، اپنے جسمانی کمالات کی وجہ سے نہیں، بلکہ کس عظیم دولت سے جو ہے نا ان کو نجات مل گئی قید سے، اپنے علم کی وجہ سے۔ اس نے جو ہے نا پھر آپ کو خزانے، تجارت اور مملکت کا خود مختار وزیر بنا دیا۔ پھر مصر اور جو ہے نا جو علاقے تھی وہاں کے، وہ قحط کی وجہ سے آپ کے بھائی جو ہے نا وہ قحط میں مبتلا ہو گئے، اور پھر جو ہے نا قحط کی وجہ سے آپ کے بھائی غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر آئے۔ ایک دو ملاقاتوں کے بعد آپ نے انہیں بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، میں وہ یوسف ہوں جس کے ساتھ آپ لوگوں نے یہ معاملہ کیا تھا، میں وہ یوسف ہوں جس کے ساتھ آپ لوگوں نے حسد کیا۔ پھر آپ کے والدین بھی مصر آ گئے اور سب یہی آ کر آباد ہو گئے۔ یہ جو ہے نا خلاصہ میں نے بیان کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا، جو کہ بہت تفصیلی ہے۔ اب آتی ہیں اس قصے میں جو بصائر ہے، عبرت ہے، نصیحتیں ہیں، میرے تحقیق کے مطابق تقریباً اس قصے میں ہم لوگوں کے لیے جو ہے نا 10 نصیحتیں ہیں، 10 جو ہے نا بصائر ہے ہمارے لیے، عبرت کی چیزیں ہیں۔ پہلا نصیحت کہ مصیبت کے بعد راحت ہوتی ہے۔ سیکنڈ نمبر، حسد ایک خوفناک بیماری ہے۔ تھرڈ نمبر، اچھی اخلاق ہر جگہ کام آتی ہے۔ اور فورتھ نمبر، پاک دامنی تمام بلائیوں کا سر چشمہ ہے۔ ففتھ نمبر نصیحت، نامحرم مرد اور عورت کا اختلاط تنہائی میں نہیں ہونا چاہیے۔ سکس نمبر، ایمان کے برکت سے مصیبت جو ہے نا آسان ہو جاتی ہے۔ 7 نمبر، جب معصیت اور مصیبت دونوں سچویشن آپ لوگوں پر آ جائے تو اگر معصیت سے بچنے کے لیے مصیبت جو ہے نا ڈلنا پڑے، مطلب مصیبت میں جانا پڑے تو مصیبت کو ترجیح دینے چاہیے معصیت کے بدلے میں۔ یعنی یوسف علیہ السلام کو ایک سچویشن میں معصیت کرنا تھا، جس کو جو ہے نا حضرت زلیخا نے جو ہے نا ان کو دعوت دی تھی گناہ کی طرف، اور انہوں نے اگر معصیت سے بچنا تھا تو مصیبت میں پڑنا تھا، وہ قید خانہ تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے مصیبت کو ترجیح دی اور معصیت سے اپنے آپ کو جو ہے نا بچایا۔ تو ہمیشہ معصیت پر جو ہے نا مصیبت کو ترجیح دینی چاہیے۔ 8 نمبر نصیحت کیا ہے کہ داعی جیل میں بھی دعوت دے سکتا ہے، توحید کا دعوت دے سکتا ہے۔ مطلب کہ داعی جو ہوتا ہے نا، جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اس امت کا جو فرد ہوتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہ جہاں بھی ہو جو ہے نا وہ اپنا دعوت جاری رکھ سکتا ہے۔ 9 نمبر نصیحت کہ موضع تہمت سے بھی جو ہے نا بچنا چاہیے، اس جگہوں سے بھی بچنا چاہیے جہاں ایک گمان ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا یہاں پر مجھ پر جو ہے نا تہمت لگایا جا سکتا ہے۔ 10 نمبر کیا ہے کہ جو حق پر تھا اس کی سب نے شہادت دی، اللہ تعالیٰ نے دی، خود حضرت یوسف علیہ السلام نے دی، عزیز مصر کی بیوی نے دی، عورتوں نے دی، عزیز مصر کی خاندان کی ایک فرد نے بھی دی۔ تو جب تک آپ حق کا ساتھ دیتے رہے، ساری دنیا آپ لوگوں کی جو ہے نا گواہی دیں گے، آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ جب باطل کے ساتھ ہوئیں گے آپ تو کوئی بھی
آپ کی شہادت نہیں دیں گی اور نہ آپ کے ساتھ جو ہے نا کھڑے ہو جائیں گی۔ تو یہ جو ہے نا میرے ریسرچ کے مطابق یہ جو ہے نا یہ 10 بڑے بصائر، عبرت اور جو ہے نا نصیحتیں ہمیں اس واقعہ سے ملتی ہے۔ اور جو ہے نا اس قصے پر جو ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس پر جو ہے نا اس پارے کا اختتام کیا گیا ہے۔ ایک بار پھر میں روایت کرتا ہوں کہ اس پارے میں 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ وہ ہے جس میں مکمل سورہ ہود بیان کیا گیا ہے، دوسرا حصہ میں سورہ یوسف کا جو ہے نا ابتدائی حصہ ہے۔ پہلا حصہ جو سورہ ہود پر مشتمل ہے، اس میں 4 اہم سبجیکٹ بیان کی گئی ہیں۔ پہلا مضمون قرآن کی عظمت، دوسرا توحید اور توحید کے دلائل، تیسرا رسالت اور اس کی اثبات کے لیے 7 انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات، ان میں سے پہلا نبی حضرت نوح علیہ السلام، دوسرا ہود علیہ السلام، تیسرا صالح علیہ السلام، چوتھا ابراہیم علیہ السلام، پانچواں لوط علیہ السلام اور چھٹا شعیب علیہ السلام اور ساتواں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا ان کے قصے بیان کی گئی ہے۔ اور چوتھا جو حصہ ہے، سبجیکٹ ہے، اس میں جو ہے نا قیامت کا تذکرہ کیا ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سورہ یوسف میں اس پارے کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، تو اس میں میں نے پہلے تمہید بیان کیا اور پھر اس کے بعد جو ہے نا قصے کا خلاصہ بیان کیا۔ 3 چیزیں اس سورہ یوسف کا اس حصے میں بیان کی گئی ہے۔ پہلا اس قصے کا تمہید، دوسرا اس قصے کا خلاصہ اور تیسرا اس قصے میں جو بصائر، عبر اور نصیحتیں ہمیں ملتی ہیں وہ جو ہے نا ہمیں آپ لوگوں کی بیان کیا۔ اللہ جو ہے نا ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔